الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد۔ اللہ تعالی نے ہر انسان کے ذمے یہ بات لگائی ہے، اس کے فرائض میں شامل کر دی ہے کہ اس کے بندے جس حد تک ہو سکے اپنی اصلاح خود بھی کریں۔ حلال اور حرام کو اللہ نے واضح کر دیا اور منع فرمایا کہ کوئی شخص اپنے پاس سے کسی چیز کے حلال اور حرام ہونے کے فیصلے کرے۔ حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بالکل واضح طور پر یہ بات ارشاد فرما دی کہ الحلال بین، جو چیزیں جائز ہیں اللہ نے بالکل واضح کر دی ہیں، والحرام بین، اور جو چیزیں حرام ہیں اللہ نے وہ بھی بتا دی ہیں۔ وَبَيْنَهُمَا أُمُورٌ مُتَشَابِهَاتٌ، اور لوگوں اس حلال اور حرام کے درمیان کچھ چیزیں ایسی ہیں جو مشتبہ ہیں، اور جو آدمی اس لائن کو کراس کرے گا اور حلال اور حرام کے درمیان کی چیزوں میں آئے گا، وہ اپنے دین کو اتنے بڑے خطرے میں ڈال رہا ہے کہ جہاں بادشاہ کے اپنے ذاتی جانور چرتے ہیں، اس مخصوص چراگاہ میں اپنے جانوروں کو بھیج رہا ہے۔ کوئی پتہ نہیں کہ کب مالک بادشاہ اپنی پولیس اور فوج کو بھیجے اور اس آدمی کے جانور ضبط کر لیے جائیں۔ اس لیے واضح طور پہ بتایا کہ یہ چیز جائز ہے اور یہ چیز ناجائز ہے، اور واضح طور پر بتا دیا کہ ان چیزوں سے بچنا ہے، اور یہ چیزیں تمہارے لیے مباح قرار دی گئیں، اور عقل مند اور پرہیزگار آدمی کبھی بھی مشتبہ کاموں میں نہیں پڑتا، اور جب عادت ہو جائے اور آدمی صرف جائز چیزوں کو اپنے تک محدود رکھے تو طبیعت ایسی بن جاتی ہے کہ ذرا وہ حرام کی طرف لپکا اور دل نے انکار شروع کر دیا، اور دل نے خود سے بھی بتا دیا کہ جو کام کرنے جا رہے ہو اس کا نتیجہ اللہ کی ناراضگی ہے۔ غفلت کی سزا انسان کو ملتی ہے، اور وجہ یہ ہے کہ غافل آدمی کبھی اچانک اور کبھی منصوبہ بندی کے تحت ایسے کام کرتا ہے جن کے انجام پر اس نے غور نہیں کیا۔ تو جو لوگ دین اور دنیا میں اپنے اعمال کے نتائج پر غور نہیں کرتے وہ ہمیشہ خسارے میں جاتے ہیں۔ دنیا میں ایک آدمی نے انویسٹمنٹ کر دی اور اس نے سوچا کہ یہ پیسہ نفع لائے گا، اور اسے کسی نے نہیں بتایا، نہ اس نے خود سے یہ بات سوچی کہ جو چیز مارکیٹ میں لا رہا ہے اس کی تو یہاں مارکیٹ ہی نہیں ہے۔ تو یہ غفلت نے نقصان پہنچایا، اور ٹھیک یہی چیز آخرت کی بھی ہے کہ
اللہ کے ہاں ایسے اعمال بھیجے جن کے انجام سے یہ خود بے خبر تھا. اسی لیے اللہ کہتا ہے کہ یا عبادی فاتقون، میرے بندو ڈرو مجھ سے. اللہ کی جتنا بھی قرب اور جتنی بھی قربت خداوند عالم کی ہے وہ ساری کی ساری اللہ کی محبت اور معرفت ہے. اور محبت اور معرفت پر اگر خدا کا خوف اور خشیت غالب نہیں ہے تو اللہ کی محبت میں ایسے کام کر بیٹھے گا جس سے پروردگار عالم ناراض ہو. اور اگر اس انسان نے معرفت کی کوئی ایسی راہ ڈھونڈ نکالی ہے جس کے متعلق اسے یقین ہے کہ یہ راہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی معلوم نہیں تھی، معاذ اللہ، تو وہ اس راہ پہ خود چلنا اور دوسروں کو چلانا چاہے گا. تو اس کا مقصد یہ ہو گیا کہ اس میں اللہ کا خوف نہیں. خدا کی قربت کی ہر وہ راہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کوچے سے نہیں گزرتی، اور ہر وہ راہ جس پہ ان کے دستخط اور ان کی مہر نہیں ہے، وہ نری گمراہی اور جہنم میں لے جانے والی راہ ہے. معرفت اور محبت الہیہ تو دور رہی، اس شخص کی پرسش بھی ہوگی اور اللہ اس سے پورا انتقام لے گا اپنی مخلوق کی گمراہی کا، کہ اس سے ذرا خیال نہ کیا کہ جن محبتوں اور معرفتوں کے وہ دعوے کرتا رہا ہے اس کا کوئی تعلق صاحب قبر صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں ہے. اس لیے آدمی اپنے اعمال کے انجام پر غور کرے کہ جو آج عمل کر رہا ہوں اس کا نتیجہ کل کو کیا نکلنا ہے، اور جو بیج آج لگا رہا ہوں اس بیج اور تخم کا ثمر اور پھل کیا پڑے گا. کانٹے بیجے اور اللہ سے توقع رکھے اس بات کی کہ اس پہ آم اور پھل پڑیں گے، نہایت حماقت کی بات ہے. اور انگارے بیچنے کا کاروبار کرے اور کپڑے جلنے سے محفوظ رہے، نہیں ہوتا. اللہ نے راہوں کو بالکل واضح کر دیا. حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم جو اس کائنات میں خدا کے واحد پیغمبر ہیں جنہوں نے ختم نبوت کا اعلان کیا اور صاف کہا کہ میرے بعد اب کوئی راہ نہیں ہے. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کسی نبی نے یہ نہیں کہا کہ میرے بعد اب کوئی نہیں آئے گا. یہ واحد اولین اور آخرین ہستی ہیں جنہوں نے کہا اب قیامت تک سارے راستے مسدود ہو گئے، ختم ہو گئے، جو راہ ہماری ہے یہی اللہ تک پہنچائے گی. وقت جتنا بھی بدل جائے اور حالات کے تقاضے کچھ بھی ہوں، بہرحال تم نے اس کوچے سے گزرنا ہے. یہ وہ ہستی ہے جس کی عظمت کا تصور نہیں کیا جا سکتا. ہر شخص جو دنیا میں پیدا ہوتا ہے اللہ کی کسی نہ کسی صفت کا مظہر ہوتا ہے. کسی پہ اللہ کی صفت علم کی تجلیات پڑتی ہیں، کسی پہ اللہ تعالی کی صنعت اور کاریگری کی تجلیات پڑتی ہیں، کسی آدمی پہ سخاوت کی تجلیات پڑتی ہیں. کافر اللہ کے اسم مضل کا مظہر ہے اور مومن اللہ کے اسم ہادی کا مظہر. ہادی کون ہوتا ہے؟ راہ دکھانے والا کون ہوتا ہے؟ وہ انجام کار کی گارنٹی جو دیتا ہے وہ ہادی ہے. جو چلاتا ہے وہ پہلے دن سے یہ کہتا ہے کہ سیف جرنی ہے، بالکل اطمینان سے پہنچو گے، نجات کی یقین ہوتی ہے، وہ ہادی ہوتا ہے. ہر آدمی پہ کافر ہی کیوں نہ ہو اللہ کے کسی نہ کسی اسم کے تحت آتا ہے. مومن اسم ہادی کے تحت اور وہ مضل کے تحت. ایک آدمی اللہ نے سب کچھ دیا ہے اور خرچ کرنے کی توفیق دی،
اللہ کا اسم جو جواد ہے اس پہ اس کی تجلیات پڑ رہی ہیں. ایک اللہ کی صفت علم میں ڈوبا ہوا ہے. جب جاؤ نئی بات، جب جاؤ علم کا ایک نیا باب، جب سنو علم کی ایک شاہراہ کھلتی ہے. اللہ نے اس میں علم اپنے نام علیم سے اسے منور کیا ہے. اور ایک اللہ کا اسم اعظم ہے. وہ اسم اعظم کے تحت کون آتا ہے؟ کبھی آپ سوچئے اللہ کا اسم اعظم جس کے متعلق حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اذا دعی بہ اجاب، وہ اللہ کا اسم اعظم ایسا ہے جو کسی کو معلوم نہیں ہے، لیکن کوئی پڑھ لے اس کو تو اللہ اس کی دعا کو پورا کر دیتا ہے. اللہ کا اسم اعظم، اس کی تجلیات کروڑوں اور اربوں نامعلوم مدت تک جس روح اور جسم پہ برستی رہی ہیں، وہ واحد ہستی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ کی صفت علم، وجود، شہود، ان سب کی تجلیات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ پڑی ہیں. اور اللہ کے اسم اعظم نے آخری اور پہلا فرد جو دنیا میں بھیجا ہے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. اللہ کے اسم اعظم کی تجلیات کائنات میں کسی پہ نہیں پڑی، بس ان کو اس اسم کا مظہر بنا کے بھیجا ہے. اور اللہ نے طے کر دیا تھا کہ یہ اس کے خاص نمائندے ہیں، اور انہوں نے بھی لوگوں کو صاف بتا دیا کہ دیکھو یہ کام کرنے کے ہیں اور یہ نہیں ہیں. حضرت ابو سعید رضی اللہ عنہ نے کہا قامت فینا خطیباً، عصر کی نماز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جلدی پڑھا دی. تھوڑا سا دن چڑھا ہوا تھا. معمول میں عصر جس وقت پہ پڑھاتے تھے اس سے پہلے وقام فینا خطیباً، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے اور آپ نے تقریر فرمانا شروع کی، اور قیامت تک کے احوال آپ نے ہم سے بیان کیے. حفظہ من حفظہ، جس آدمی کو یاد رہا اسے یاد رہا، نسیہ من نسی، اور جو بھول گیا سو بھول گیا. وفیہ قال، اور اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی کہا تھا، اس میں یہ بھی فرمایا تھا، اس میں یہ بھی فرمایا تھا. ترمذی رحمۃ اللہ علیہ پوری اس تقریر کو نقل کیے ہوئے ہیں، جو بھی حصے محفوظ حضرت ابو سعید رضی اللہ عنہ نے سنائے. فیہ قال، اس میں فرمایا کہ ان الدنیا خضرۃ، لوگوں دنیا بڑی سرسبز ہے. سبز کو سبز کیوں کہتے ہیں؟ سبز کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ سبز اور خرم دو لفظ استعمال ہوتے ہیں. وہ چیز جسے دیکھ کر ظاہری طور پر اطمینان ہو اور سکون دے اس کو کہتے ہیں سبز، اور جو چیز باطن کو سکون دے اس کو کہتے ہیں خرم، باطن کو سکون دینے والا. روزہ اطہر کا خلافت عثمانیہ نے یہ جو رنگ چنا تھا نا سبز، یہ اسی فلسفے کی بنیاد پہ تھا کہ جو دیکھے قرار آ جائے، جو دیکھے امن، اور جو دیکھے اطمینان ہو جائے، دل خوش ہو جائے اور ظاہر میں وہ خوشی پہنچے اور اثر تاری ہو. اس لیے سبز رنگ، یہ جوگیا رنگ اس لیے لگایا گیا تھا. نیلا کیوں نہیں لگا دیا؟ سرخ کیوں نہیں؟ اور کوئی رنگ کیوں نہیں؟ اس لیے کہ سبز رنگ ظاہر کے اطمینان کا مظہر ہے، اور خرم اسے کہتے ہیں جو باطن کے اطمینان کا بھی مظہر ہو. خلافتیں جو کام کرتی تھیں ایسے ہی نہیں کر دیتی تھیں. ہمیں حکمت نہ سمجھ آئے تو یہ ہماری جہالت ہے. خلفاء اور مسلمان جو کام کرتے تھے بڑی گہری حکمتیں ہوتی. حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی لفظ استعمال کیا اور فرمایا ان الدنیا خضرۃ، لوگوں دنیا جو ہے نا یہ بڑی شاداب، بڑی سرسبز ہے، حلوٌ، بڑی ہی میٹھی ہے. وَإِنَّ اللَّهَ مُسْتَخْلَفَكُمْ فِيهِ، اور اللہ نے اس میں تمہیں اپنا نائب بنا کر بھیجا ہے. لِيَنظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ، اور وہ دیکھ رہا ہے
جو اعمال تم کرتے ہو تم آزمائش میں ہو. اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پہ فرمایا فیہ قال، یہ فرمایا کہ لوگ 4 طرح کے ہوتے ہیں، جلدی غصے میں آ جائیں اور جلدی ٹھنڈے ہو جائیں، اور دیر سے غصے میں آئیں اور دیر سے ٹھنڈے ہوں. تل کا بے تل کا، یہ ایک دوسرے کے سامنے ہیں، مد مقابل ہیں، ایک دوسرے کے بھائی ہیں. اور فرمایا بدترین آدمی تمہیں غصے کا بتاؤں، جلدی بھڑک اٹھتا ہے اور معاف کرنے میں غصے کو اترنے میں بڑی دیر لگتی ہے. اور اچھا سب سے آدمی بتاؤں جس کا غصہ دیر سے آئے اور جلدی اتر جائے. وفی قال، اور اس میں فرمایا الا واتقوا الدنیا، لوگوں میری امت کے لوگوں بچنا دنیا سے. واتقوا النساء، اور عورتوں کے معاملے میں بڑے محتاط رہنا. پوری دنیا ایک طرف رکھی اور عورت کو ایک طرف رکھا، اور فرمایا واتقوا النساء، عورتوں کے بارے میں بہت محتاط رہنا. کیوں کہا؟ عورت ماں ہے، بہن ہے، بیٹی ہے، بھانجی بھتیجی ہے، بہو ہے، یہ سب عورتوں کے اصناف اور ان کے رشتے ہیں. ماں ہے تو بھی آدمی امتحان میں ہے کہ ماں کا حق بنتا ہے، اور ماں جو کچھ کہتی ہے اسے ماننا پڑتا ہے، اور بہن ہے اس کا حق بنتا ہے. ایسا حق بنتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جس خاتون حلیمہ نے دودھ پلایا تھا ان کی بیٹی شیمہ آ گئی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا. جب غزوہ تبوک واقع ہوا ہے تو سارے لوگ قید ہو گئے، اور وہ آئی اور اس سے کہا کہ یہ کون ہے جس نے دعویٰ کیا ہے اور میں قید ہو گئی ہوں؟ لوگوں نے کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے. اس نے کہا یہ وہی بچہ تو نہیں ہے جو ہمارے خاندان سعدیہ میں پلا ہے اور دودھ وہاں کا پیا ہے؟ لوگوں نے کہا یہ عجیب بات کرتی ہو، یہ وہی ہیں. اس نے کہا اچھا تو میرا پیغام دو جا کے. پیغام پہنچا، آپ نے کہا یہ کون ہے جو مجھے بچپن سے جانتی ہے، لائیے. جب لائی گئی تو اس نے کہا میں حلیمہ کی بیٹی ہوں، میں نے اور آپ نے اکٹھے دودھ پیا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو گئے اور اس نے اپنی کلائی دکھائی. اس نے کہا بچپن میں ہم کھیلتے تھے اور آپ نے مجھے یہاں پر دانتوں سے سختی سے پکڑ لیا تھا اور نشان اب تک باقی ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یاد تھا، بہت خوش ہوئے، اٹھے اور چادر بچھائی اپنی اس بہن کے لیے جو دودھ شریک بہن تھی. کہا بیٹھیے. اور بہنیں جیسے ہوتی ہیں نا نصیحتیں کرتی ہیں، کہنے لگی میں نصیحت کرتی ہوں تمہیں بھائی، اللہ نے بڑا آدمی بنا دیا ہے، یہ جتنے قید ہوئے ہیں نا یہ سارے کے سارے کچھ تمہارے بھائی بہن لگتے ہیں، کچھ تمہاری خالائیں ہیں، کچھ تمہارے چچا ہیں، ہم سب کا رشتہ تم سے ہے، انہیں رہا کرو. ایسے نہ ہو صبح ہو جائے اور لوگ کہیں کہ بچے کو اللہ نے حکمرانی دے دی اور اپنے ہی بہن بھائیوں پہ ٹوٹ پڑا اور انہیں قیدی بنا لی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چپ اور فرمایا بہن میں نماز کے بعد اعلان کروں گا، جو میرے حصے میں ہے میں نے آپ نے بتا دیا، آزاد کر دیے. اگلے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر کے بعد اعلان فرمایا، صحابہ رضی اللہ عنہ کا اب تم جانو تمہارا جو مرضی ہے آزادی ہے. اٹھے اور کہا اللہ کے رسول آپ سے رشتہ جڑتا ہو یا آپ کہہ ہی دیں آپ انہیں آزاد کر دیں اور ہم پیچھے. بالکل نہیں، کوئی ان میں سے قید نہیں ہے، سارے قیدیوں کو ایک بہن چھڑا کر لے گی. یہ رشتہ ہے. اللہ کہتا ہے واتقوا النساء، ڈرو اللہ سے عورتوں کے معاملے میں. ماں ہے اس کے ساتھ تعلق ہے اور رشتہ ہے، اس لیے کہ وہ جیسی بھی ہے اس کے دل کی دعا اور یہ چیزیں انسان کے ساتھ چپکی بھی ہیں، کام آنے والی ہیں. بیوی ہے، ہر ایک جگہ کا تعلق علیحدہ ہے، اس کے حقوق اور اس کی چیزیں بھی علیحدہ ہیں. اور بیٹیاں تو کہنے کیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹی کے متعلق خود کہتے تھے بضعۃ منی، میری جان کا ٹکڑا ہے میری بیٹی، میرے جسم کا ٹکڑا ہے. فرمایا ایک موقع پہ علی کو پتہ نہیں ہے جو چیز فاطمہ کو تکلیف دیتی ہے وہ مجھے بھی تکلیف دیتی ہے، اور جو چیز فاطمہ کو پریشان کرتی ہے مجھے بھی پریشان کرتی ہے. علی اگر میری بیٹی کو پریشان کریں گے تو انہیں یاد رکھنا چاہیے دے دے طلاق میری بیٹی کو، میری بیٹی میں اپنے گھر میں لے آؤں گا.
زمین نکل گئی سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے پاؤں سے. فاطمہ جب تک زندہ رہی ہیں سیدنا علی رضی اللہ عنہ دوسری شادی کا تصور بھی نہیں کیا، اور جب فاطمہ کا انتقال ہو گیا پھر سیدنا علی رضی اللہ عنہ بجھ گئے. پھر شادی بھی کی تو کہاں، حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کی دوسری بہن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی زینب کی بیٹی سے حضرت نے شادی فرمائی. امامہ کے متعلق پیغام بھجوایا اور کہا کچھ بھی ہو مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان عزیز ہے، اس سے شادی کر. تعلق ہے، محبت ہے، احسانات ہیں. عورتوں کے بارے میں اللہ سے ڈرنا. اور اسی کا دوسرا پہلو دیکھ لینا چاہیے، یہ عورتوں کے ساتھ ناجائز تعلقات اور یہ عورتوں کے ساتھ یہ جتنی چیزیں ہیں نا، 2 اور 2 4 کلیے کی طرح بات ہے. غور کرو، چپ رہو، غور کرو اور انجام دیکھو کیا ہوتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، بلکہ اللہ نے قرآن میں کہا، اللہ نے کہا وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ، اور جو عورتوں کے ساتھ بدکاری اور عورتوں سے مزے لینے کے چکر میں پڑ جاتا ہے نا، اب اللہ نے کہا اضاعوا الصلاۃ، اس کی نماز ضائع ہو جاتی ہے، نمازی نہیں رہتی. یہ نماز کا ایک سجدہ آپ جانتے ہیں اللہ کو کتنا عزیز ہے. عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے کہا مجھے پتا چل جائے کہ ایک سجدہ اللہ نے میرا قبول کر لیا ہے ساری زندگی میں، کل جہان مل جائے تو نشاور کر دوں، وار کے پھینک دوں ایک سجدے. سیدنا عمر رضی اللہ عنہ پہ قاتلانہ حملہ ہوا، ہوش آیا تو کیا فرمایا، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت ہے. فرمایا یہ جس سے مجھے قتل کیا ہے، حملہ کیا ہے، یہ آدمی کیا نماز پڑھتا ہے؟ عرض کیا گیا نہیں. تو ٹھنڈا سانس لیا، فرمایا پھر کوئی پرواہ نہیں، میں تو ڈر گیا تھا کہ اللہ نے اس کا ایک سجدہ بھی قبول کر لیا ہوا نا تو قیامت میں میرا خون بیکار جائے گا، اللہ اس کو نہیں کچھ کہے گا، مجھے راضی کر دے گا، میرا خون میری شہادت کسی کھاتے میں نہیں آئے گی، کیونکہ اللہ جس کا سجدہ قبول کر لیتا ہے پھر اس کے گناہوں کو دھو دیتا. یہ مراد تھی. اس لیے یہ مزوں کے چکر، یہ عورتوں کے چکر، یہ ان کے ساتھ اختلاط اور یہ چیزیں آدمی کو عبادت کی لذت سے محروم کر دیتی ہیں. یہ نشے اور یہ مزے عبادت کی لذت کو ذبح کر کے رکھ دیتے ہیں، اور یہ حد سے جب بڑھ جائے تو عبادت سے نفرت ہونا شروع ہو جاتی ہے، خدا کی بندگی سے نفرت ہونا شروع ہو جاتی ہے. اللہ کہتا ہے وَمَن يَسْتَنكِفْ عَنْ عِبَادَتِهِ، اور میری عبادت سے کوئی آدمی متکبر ہو جائے، مغرور ہو جائے، میرے سامنے آ کے عبادت نہ کرے، ہم جہنم کی آگ مزہ چکھا دیں گے. اس لیے اللہ سے ڈرے، یہ کام نہ کرے اگر اپنی عبادتوں کو محفوظ رکھنا ہے. بے مزہ کام کون کرتا ہے؟ کام مزے ہی کے لیے کرتے ہیں، بے مزہ کام کون کرتا ہے؟ اس لیے یہ عورتوں کے جو چکر ہیں نا، اللہ نے کیا کہا ہے؟ اللہ نے کہا کہ اللہ آج حلال قرار دے رہا ہے تم لوگوں کے لیے کہ اہل کتاب عیسائی اور یہودیوں کا کھانا اور وہ تمہارا کھانا ذبیحہ کھا لیں. آخری صورت کی آیات ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتنی تفصیل سے نازل ہوئی، اور اس کے بعد فرمایا اللہ نے میں اس کو بھی جائز قرار دیتا ہوں کہ تم اہل کتاب کی عورتوں سے نکاح کرو، اور اس کے بعد کہا محسنین، پاک دامن، اچھے کردار کی خواتین عیسائی، غیر مصافحین، پانی بہانے اپنی مستی پوری کرنے کو یہ شادیاں نہ کرنا، ولا متخذی اخدان، اور دیکھو یہ چوری چھپے کی جو آشنائیاں ہیں نا، چوری چھپے خدا نے خاص طور پر کہا یہ چوری چھپے. اللہ کو بھی معلوم تھا کہ کبھی موبائل دنیا میں آئیں گے اور خدا بھی جانتا تھا کہ چیٹنگ کیسے ہوگی. اللہ نے کہا ولا متخذی اخدان، اور عیسائی اور یہودی لڑکیوں کو چوری چھپے ان سے خط و کتابت نہ کرنا، میسجنگ نہ کرنا. وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ، اللہ کہتا ہے جو یہ کام کرے گا
فقد حبط عملہ، اس نے اپنی نیکیاں برباد کر دیں. اور آگے چل کے کہتا ہے جو یہ کفر کرے گا نا ہم اس کا دین بالکل قبول نہیں کریں گے. بدلے اپنی زندگی کی روش کو. ٹھنڈے دل سے مجھے بتاؤ آخر فرق کیا ہے؟ شاہ عبدالعزیز محدث بریلوی رحمت اللہ علیہ جیسا آدمی جسے اہل نظر نے 12ویں صدی کا مجدد قرار دیا ہے، 200 سال گزرتے ہیں. ہم حضرت رحمت اللہ علیہ کے کمرے میں گئے، اب تک ایسے لگتا ہے جیسے ابھی اٹھ کے گئے ہوں. کہے دیتی ہے شوخی نقش پاکی، ابھی کوئی یہاں سے ہو گیا. اب تک اس ہستی کے اثرات ہیں. شاہ صاحب رحمت اللہ نے لکھا ہے کہ اس رمضان میں فقیر کو بہت تکلیف کا سامنا کرنا پڑا. 27ویں کی شب کو میں نے قرآن پاک سارا سنا کے پورا کیا. جب دعا کے لیے اٹھا تو اس بازار سے مسجد والے رنڈی کو لے آئے تھے، وہ رنڈی کھڑی ہو گئی اور غزلیں پڑھنے لگی حافظ شیراز کی. فقیر نے چپ کر کے جوتے اٹھائے اور گھر آ گیا. کیسی مبارک 27ویں کی رات اور ختم قرآن کا موقع تھا، اور ان دلی والوں نے میرے ساتھ کیا کیا، رنڈی لا کے گانا بجانے. ٹھنڈے دل سے سوچو. حضرت شاہ عبد القادر رحمت اللہ علیہ جن کا ترجمہ قرآن الہامی ہوا اور کوئی آدمی اب اس ترجمے سے بے نیاز نہیں ہو. شاہ رفیع الدین جس نے ابو علی سینا جیسے لوگوں کے قصیدے کے جواب لکھے. شاہ ولی اللہ کی ساری اولاد رحمہم اللہ، لوگ ان کے پاس آتے تھے اور دھڑلے سے کہتے تھے کہ رنڈی رکھی ہے، یہ فکرہ وہیں دلی کا ہی دہرا رہا ہوں، رنڈی رکھی ہے، شراب پیئیں گے، پیسے دے. وہ ظالم اور بدبخت بے عزتی اور توہین کرنے والی زبانیں، یہ حضرات چپ کر کے جو پیسے ہوتے تھے دے دیتے تھے اپنی عزت کو بچانے کی خاطر. شاہ عبد القادر صاحب رحمت اللہ علیہ البتہ زیادہ ذہین تھے. اس کے پیسے ہاتھ پہ رکھ کے کہتے تھے بچوں کے لیے مٹھائی لے جانا. کسی نے کہا حضرت یہ کیوں کہتے ہیں؟ فرمایا جی نہیں چاہتا کہ کوئی مسلمان حرام کھائے، ایک لمحے کو نیت ٹھیک کرتا ہوں، کہتا ہوں بچوں کے لیے مٹھائی لے جانا. انصاف کرو یار. رنڈی رکھی ہے اور شراب پیئیں گے، پیسے دے دو. اور وہ آ کے حافظ شیرازی کی غزلیں پڑھ رہی ہے دلی میں جامع مسجد میں 27ویں کی شب کو. کیا فرق ہے کہ اسی کردار کی آ کے دین سکھانے لگے لوگوں کو، اور یہ جو مشن رمضان اور دوسرے اور تیسرے، آخر فرق کیا ہے؟ ہم اپنے سوال کے خود ذمہ دار ہیں یا یہود و نصارہ؟ فرق اتنا سا ہے کہ اب لارج بڑے پیمانے پہ میڈیا آ گیا. اس وقت یہ میڈیا نہیں تھا تو دلی جامع مسجد کی یا اکبری مسجد کی یہ حالت تھی. حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اس کو الا واتقوا الدنیا واتقوا النساء، ڈرو عورتوں کے معاملے میں اللہ سے، دنیا کے معاملے سے اللہ سے محتاط رہنا. ولا متخذی اخدان، قرآن کہتا ہے چوری چھپے دوستیاں نہ کرنا، گڑ نہ لینا. مومن لڑکیوں کا تو ذکر ہی نہیں کیا. فرمایا اہل کتاب سے کسے معلوم تھا کہ اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے کہ یہاں کے نونہال بھی اور شباب اور نئی نسلیں ایسے ہی کریں گی؟ ہے کوئی تک؟ اور بیوی اس کو گالیاں دینا، ہائے ہائے ایسا ظالم ہے، اس کے ماں باپ کو گالیاں دیتا ہے. یہ تجھ پہ زبان کا فالج نہ پڑے اور تیرے جسم میں کیڑے نہ پڑ جائیں. اے ظالم آدمی اور ظالم عورت شوہر کے ماں باپ کو گالیاں دیتی ہیں. اس پہ فالج کیوں نہ زبان کا گرے اور اس پہ کیڑے کیوں نہ پڑیں. حضرت فرماتے ہیں الا اخبرکم، میں تمہیں بتاؤں، اکبر الکبائر، دنیا میں سب سے بڑا کبیرہ گناہ جو شخص کرتا ہے. عرض کیا کہ اللہ کے رسول ضرور. صحابہ رضی اللہ عنہ متوجہ ہو گئے. یہ نہیں فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ شراب اور فلاں اور فلاں، فرمایا یاد رکھو سب سے بڑا کبیرہ گناہوں کا بھی باپ یہ ہے کہ تم اپنے والدین کو گالی. صحابہ رضی اللہ عنہ یہ دیکھا نہیں تھا. ان کا اللہ کے رسول کو یہ اپنے ماں باپ کو بھی گالی دیتا ہے. فرمایا ہاں
جب تم دوسرے کے ماں باپ کو گالیاں دو گے تو جواب میں تم سنو گے، یہ اس کے جو ماں باپ نے اسے گالیاں دی ہیں اس کا محرک، اس کا باعث اور گالیاں دلوانے والے تم ہی تو ہوئے۔ ایک کیوں کسی کے ماں باپ تک پہنچ، کیوں کسی کو گالی دو؟ یہ گالیاں دینا معاشرے میں ایسا رائج ہے کہ بات کرتے کرتے گالی دے جاتے ہیں، پتہ بھی نہیں چلتا، اور نہیں جانتے اللہ نے کیا کہا ہے، نہیں جانتے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا ہے۔ اسی لیے فقہا نے لکھا ہے کہ اپنے بچوں کا قصور ہونے کے باوجود بچے کو ایسی گالی دینا جس سے وہ اپنی توہین سمجھے، یہ کبیرہ گناہ ہے۔ ہم اپنی جان چھڑائیں گے کبھی اس بد عادت سے؟ حضرت فرماتے ہیں سباب المسلم فسق، مسلمان کو گالی دینا یہ فاسقوں، ناہنجاروں کا، کبائر کے مرتکب لوگوں کا کام ہے۔ وقتلہ کفر، اور ہائے مسلمان کو قتل کر دے، فرمایا تو بالکل ہی کفر ہو گیا۔ آدمی اپنے رویے کو سوچے، آدمی اپنے طرز عمل کو سوچے، اور پھر جب یہ ظلم کرتا ہے تو یہ ظالم پھر غصے میں بھی بے قابو ہے۔ اسے نہیں پتا ایک جملہ مروا دیتا ہے کہ قوم عاد اور سمود پہ خدا کی طرف سے لعنت بھیجی گئی، خدا نے آگ برسائی۔ اللہ کہتا ہے انہوں نے جب یہ کہا نا من نشد منا قوہ، کون ہے جو طاقت میں بڑھ کے ہم سے زمین پہ، ہم سے کون پوچھ سکتا ہے، ہم سے کون حساب لے سکتا ہے؟ اولم یروا، اللہ کہتا ہے انہوں نے غور نہیں کیا، ان الذی خلقہم، جس خدا نے انہیں پیدا کیا ہے، هو اشد منہم قوہ، وہ طاقت میں ان سے زیادہ زبردست۔ کبھی خیال نہیں آتا کہ میرے ظلم اور غصے کے جو مورد بن رہے ہیں عزت بچانے کو نہیں بولتے، ایک یا ان کا پروردگار کوئی نہیں؟ لوگوں کو ستانا، مظلوم، ان کا کوئی رب ہی نہیں ہے، یہ تمہاری خدائی چل رہی ہے۔ اکڑ، تکبر، غرور، پیسے چوری کر لینا لوگوں کے، اس غریب کا کوئی خدا نہیں۔ معذرت قبول نہ کرنا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم کوئی چیز بیچ دو اور تمہارا کسٹمر اور گاہک وہ چیز واپس لے آئے اور بغیر اس سے کوئی نقص پوچھے جو آدمی چیز کو رکھ کے اس کے پیسے دے دے گا، فرمایا یاد رکھنا قیامت کی سختیوں میں ایک سختی کم ہو جائے گی۔ یہ تاجر اور دکاندار لڑ پڑتے ہیں، آپ نے فرمایا جب لے آیا اور اس پہ بظاہر کوئی نقص اور عیب نہیں ہے اور چپ کر کے تم نے رکھ لیا، کوئی سوال ہی نہیں کیا کہ بس ٹھیک ہے اور پیسے لوٹا دیے، فرمایا یاد رکھنا قیامت کے دن کی سختی کم ہو جائے گی۔ ٹیلی فون کالز، اپنے موبائل، لوگوں کو تنگ کرنا، غلط کالیں کرنا، جس کا حق بنتا ہے اس کی نہ سننا، چھوٹے اور بڑے کی، ان کا سب کا کوئی خدا ہی نہیں ہے، تمہیں خدا لگے ہوئے ہو۔ یہ اللہ سے ڈرو۔ اللہ نے کہا ہے کہ جو یہ کرتوت کر کے لائے گا حبط عمل، اس کے اعمال ہم برباد کر دیں گے۔ نہ کرے، بالکل نہ کرے، لوگوں کے حقوق میں ایک پائی کی بددیانتی نہ کرے، حکومت کے پیسے میں ایک پائی کی بددیانتی نہ کرے، حکومت کے خزانے کو نقصان پہنچانا بہت بڑا گناہ ہے، نہ کرے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اطلفہ اللہ، خدا اس کو برباد کرے جو دوسروں کے پیسے کو برباد نہ کرے۔ انسان بدلے اپنے آپ اور اپنی حرکتوں کو اور سوچے کہ میں اللہ کی کس کس نافرمان کا مرتکب ہوں۔ اللہ نے کہا ہے لولا ینہاہم الربانیون، یہ یہودیوں پہ ہم نے لعنت کی، ان کے جو مولوی، پیر اور بڑے بڑے علماء تھے، ان قولہم الاسم واقلہم السحت، اپنی قوم کو کہتے ہی نہیں تھے، ڈراتے ہی نہیں تھے حرام کھانے سے اور جھوٹ بولنے سے۔ گوار ہے نا، قیامت میں اللہ نے پوچھا، میں عرض کر دوں گا کہ اے رب تو جانتا ہے میں نے لوگوں کو کہہ دیا تھا کہ نہ جھوٹ بولو، نہ حرام کا مال کھاؤ،
ایسے نہ ہو قیامت میں خدا اس ممبر پہ بیٹھنے والوں سے بھی پوچھے کہ تم نے بھی کچھ کہا تھا نہیں کہا تھا، اپنی جان چھڑانی دشوار ہو جائے گی۔ میں نے آپ کو صاف کہا ہے بدلو اپنے آپ کو جھوٹ سے، لوگوں کے پیسے، حکومت کا پیسہ، ٹیکس کی چوری، یہ سب چیزیں ایسی ہیں۔ ٹیکس کی چوری بائی مانا کہ اگر حکومت اپنے فرائض پورے کرے، نہ پورے کرے تو پھر کوئی ٹیکس نہیں، لیکن اگر اپنے فرائض حکومتیں پوری کریں، نہ کرے، ان کا بھی جواب و حساب و کتاب ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو سمجھنے کی توفیق دے۔